السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں پیارے ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل بنگالی عملیات میں۔ دوستو، ہمارا 41 رازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے 3 ویڈیو ان 41 رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے جو ہم نے بنائی تھی وہ ہم نے ڈال دی ہے۔ آج جو ہے چوتھی ویڈیو ہم ڈال رہے ہیں دوستو۔ اس میں بھی 5 شرائط اور 5 راز جو ہے بیان کیے جائیں گے جو کہ بہت ہی اہم ہیں اور جن کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو آتے ہیں، شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے دوستو کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کر لیں اور دوسرے لوگوں تک ان کو ضرور پہنچائیں جن کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، کیونکہ دوستو جو باتیں ہم عملیات کے سلسلے میں بتا رہے ہیں مجھے امکان لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں شاید کہ کوئی نہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آتے ہیں 16واں راز آج جو ہے ہم آپ کے سامنے میں بیان کریں گے دوستو۔ 16واں راز یہ ہے کہ چلے کے دوران روزانہ روزہ رکھے۔ عامل کو چاہیے کہ چلے کے دوران روزانہ روزہ رکھے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ رکھے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر جمعرات کا روزہ ضرور رکھے، کیونکہ ہفتے میں ایک روزہ عامل کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو روزہ جو ہے شہوانی نفسانی جو ہے شہوات کو ختم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، شہوات اور لذات کو ختم کرنے میں بہت ہی معاون ہے، اس لیے روزے کا کردار بہت اہم ہوتا ہے عملیات میں، چلے کے دوران خاص طور سے۔ 17واں راز کیا ہے دوستو؟ روزانہ غسل کرے۔ ٹھیک ہے، اگر موسم سردی کا ہو تو گرم پانی سے غسل کرے، لیکن کرے ضرور، اور بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ غسل کر کے ہی روزانہ عمل میں بیٹھے، عمل شروع کرے۔ ٹھیک ہے دوستو، 18واں راز کیا ہے کہ دوران چلہ کم عمر لڑکوں سے اور عورتوں سے اختلاط نہ کرے، یعنی میل جول نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، عقل مندوں کے لیے دوستو اشارہ کافی ہے، للعاقل تخفیہ الاشارہ۔ ٹھیک ہے، یہ میں کیوں منع کر رہا ہوں دوستو؟ یہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، میری کیا مجال ہے، یہ بڑے لوگوں کے قوانین ہیں، بڑے لوگوں کے شرائط اور راز ہیں دوستو، یہ ان کا بتایا ہوا ہے، میں تو بس آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کم عمر لڑکوں اور عورتوں سے میل جول نہ رکھنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے۔ عورتوں کے بارے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو عورتوں سے میل جول رکھنا گناہ کا باعث ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ اکابرین نے اس بات کو ثابت کیا ہے اور اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ کم عمر بچے بھی، لڑکے بھی عورتوں کے مانند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں اور نہ ہی نفس کا کوئی بھروسہ ہے، یہ دونوں ہی انسان کے گھات میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ گناہ ہوگا تو دیکھا جائے گا، بلکہ گناہ کے راستے جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں سے واپس آ جائیں دوستو۔ ٹھیک ہے، تو عمل ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے اگر آپ لڑکوں سے، کم عمر لڑکوں سے یا لڑکیوں سے اختلاط رکھیں گے، میل جول رکھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، رجت کا بھی خطرہ رہتا ہے، اور عملیات کے دوران اگر عامل کو رجت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کی تکلیف وہی جان سکتا ہے جس نے کبھی رجت کا سامنا کیا ہو۔ ٹھیک ہے، رجت کیا چیز ہوتی ہے، کن کن وجوہات سے ہوتی ہے، اس سے چھٹکارا کیسے ملتا ہے دوستو، اس کی یہ ایک بہت بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے وقت چاہیے، ایک لمبا وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے ابھی میں بس اتنا بتا دوں گا کہ اس میں رجت کا امکان رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس سے احتیاط اور پرہیز ضروری ہے۔ اس کے بعد دوستو 19واں راز آپ کو میں بتاؤں کہ عمل کرتے وقت قبلہ رو ہو کر کے عمل شروع کرے۔ قبلہ رو بیٹھ کر کے، یعنی جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرف جو ہے منہ کر کے عامل بیٹھے، پھر فوراً ہی رجال الغیب کی سمت کا خیال کر کے اپنا رخ بدل لے۔ آج میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ رجال الغیب بہت سارے عاملوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رجال الغیب ہے کیا بلا، کس پرندے کا نام ہے رجال الغیب۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر رجال الغیب کی سمتوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو عمل خراب ہو جائے گا۔ اب رجال الغیب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، رجال الغیب کے بارے میں تقریباً عوام عاملوں کو جو ہے علم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ بہت سارے عامل ایسے بھی ملیں گے کہ جن کی عملیات میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن ان سے بھی رجال الغیب کے بارے میں آپ معلوم کریں ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ کوئی میں شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی احادیث اور قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی حرام اور ناجائز چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک اس طرح کے راز اور کیا کہتے ہیں کہ نکات ہیں دوستو کہ جن کا خیال کر کے عامل جلد سے جلد عملیات کے میدان میں جو ہے اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو رجال الغیب کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس کا نقشہ بھی دیں گے، کیونکہ رجال الغیب ہر تاریخوں میں جو ہے الگ الگ سمتوں میں یہ جو ہے رہتے ہیں، تو جس طرف رجال الغیب ہوں گے اگر اس طرف آپ کا جو ہے رخ ہوا تو عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس لیے جو ہے اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، ضرور پتہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم الگ سے تفصیلی بات کریں گے، اس میں آپ کو ہم نقشہ بھی بنا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ 20واں راز بتاتے ہیں دوستو، جو بہت اہم ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے دوستو کہ چلے میں تاثیر ظاہر نہیں ہوتی، پہلے چلے میں خاص طور سے تاثیر ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر پہلے چلے میں ناکامی ہوتی ہے تو دوسرے چلہ شروع کرے، دوسرے چلے میں بھی ناکامی ہوتی ہے تو بددل ہو کر کے ہار کر کے نہ بیٹھے، تیسری بار کریں، انشاءاللہ تیسرے چلے میں بالعموم کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں نے بہت ناکامیاں دیکھی تھی اپنے میدان میں، میں نے بہت دروازے کھٹکھٹائے، بہت سارے لوگوں کے میں نے جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ میں آپ کو اپنی بڑائی نہیں بتا رہا ہوں، بس ایک جو ہے شیئر کر رہا ہوں ایک بات۔ دوستو آپ کو بھی جو ہے اگر کامیابی آپ کو پانی ہے، یقینی طور پر اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ناکامیوں کا سامنا کرنا سیکھ جائے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جس انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا آ جاتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرنے کا ہنر آ جاتا ہے، ایک دن وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے، اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دنیا بڑا کہتے کہتے تھکتی نہیں ہے اسے۔ انشاءاللہ آپ بھی اگر وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ناکامیوں سے نہ گھبرائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اپنی غلطی تسلیم کرنے سے نہ گھبرائیں، جھک کے رہیں، اللہ کے سامنے میں جھک کے رہیں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں۔ جتنے رازوں کو میں نے بتایا ہے وہ سارے راز اپنے سامنے جو ہے رکھ کر کے آپ عملیات شروع کریں۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر کے آتے رہیں گے۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اگلے رازوں کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اتنا ہی دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔